پاکستان کی جو تاجر برادری ہے اس پہ نئی مشکل آن پڑی ہے۔ حکومت کی جانب سے منی بجٹ آرڈیننس کے تحت تاجروں پر 70 ارب روپے سے زائد کے جو ٹیکسیز ہیں ان کا نفاذ کر دیا گیا ہے۔ خاص طور پر جو بجلی کے بل ہیں ان پر ٹیکسیز میں مزید اضافہ کیا گیا ہے۔ جو 20,000 روپے کے قریب جو بجلی کا بل ہوگا اس کے اوپر 5% فکس ٹیکس عائد کیا گیا ہے، جبکہ جو 20,000 سے زائد کا بجلی کا بل ہوگا اس میں جو ٹیکسیز کی شرح ہے اسے 5% سے بڑھا کر 5.7% کر دیا گیا ہے۔ تاجر برادری پہلے ہی خاصی جو ٹیکسیز کے حوالے سے پریشان دکھائی دیتی تھی، تو اس تمام تر جو منی بجٹ مفتہ اسماعیل وزیر خزانہ کی جانب سے جو آرڈیننس کے تحت پاس کرایا گیا ہے اس کے حوالے سے بات کرنے کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں مرکزی تنظیم تاجران کے چیئرمین خواجہ سلمان صدیقی۔ ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ سر، خواجہ صاحب، پہلے ہی تاجر برادری جو تھی بجلی کے بلوں پر سراپا احتجاج تھی۔ آپ تو پرانے بجلی کے بل تھے انہیں کم کروانے گئے تھے، معاف کروانے گئے تھے، حکومت نے نیا ٹیکس عائد کر دیا، آرڈیننس کے تحت اس کا نفاذ بھی ہو چکا ہے، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کام کر رہے ہیں نا، یہ پاکستان کی پچھلی 75 سالہ تاریخ میں نہیں ہوئے۔ یہ ایسے ایسے کام کر رہے ہیں، یہ جو انہوں نے رجیم چینج کے بعد ہی آئے ہیں، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ ملک کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ یہ ملک کو سٹیبل کرنے کے لیے نہیں آئے، ملک کو تباہ کرنے کے لیے آئے۔ جس دن سے یہ آئے ہیں، آپ مہنگائی کو دیکھ لیں، آپ ڈالر کو دیکھ لیں، آپ دنیا کی کسی چیز کو دیکھ لیں جس کے ریٹس جو ہیں وہ 100% سے زیادہ اب نہ ہوئے ہوں۔ اب انہوں نے تاجروں کے اوپر ظلم ڈھانا شروع کر دیے، جبکہ پورے ملک کے تاجر جو ہیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ جی مسلم لیگ نون کی جب بھی حکومت آتی ہے وہ تاجروں کو ریلیف دیتی ہے، بلکہ یہاں پر تو الٹا کام ہو رہا ہے۔ یہ جو مفتہ اسماعیل صاحب آئے ہیں، میں کہتا ہوں کہ یہ تاجروں کا دشمن انسان ہے۔ اس نے جو ٹیکسز لگائے ہیں، ابھی آپ دیکھ لیں، پہلے انہوں نے ٹیکسز لگائے، ایک یونٹ کے بل آئے 9,000 روپے، 10,000 روپے۔ ایک بندے کا 140 یونٹ کا بیچارہ مرغی بیچتا ہے، اس کا بل آ گیا 14,000 روپے سے بھی زیادہ۔ جو نہ پنکھا چلاتا ہے نہ مرغی کا کام جو ہے وہ دن میں لائٹ جلاتے ہیں، ان کے اتنے بل آ گئے۔ پھر ہم نے لڑ کے پھر مفتہ اسماعیل صاحب نے ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کیا 1 سال کا کہ جی 1 سال جو ہے ہم آپ کو ریلیف دیتے ہیں، 1 سال ابھی یہ نہیں لگے گا۔ آپ کو پتا ہوگا کہ ہم نے تو 17 تاریخ کی ہڑتال کا اعلان کیا ہوا تھا، تو اس وجہ سے ہم نے ہڑتال کا اعلان واپس لیا ہے کہ جی ابھی 1 سال مؤخر ہو گیا، چلو اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی وہ مذاکرات کریں گے، انشاءاللہ آپ کے اوپر نہیں لگیں گے۔ مگر جب وہ نوٹیفیکیشن آیا تو وہ نوٹیفیکیشن انہوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا۔ وہ 1 سال کی جگہ انہوں نے نوٹیفیکیشن دیا 3 ماہ کا۔ اب دھوکے میں دھوکہ آ گیا کہ جی وہ 3 ماہ کا جو نوٹیفیکیشن تھا ابھی اس کو 1 ماہ نہیں ہوا، تو انہوں نے آرڈیننس کے ذریعے جو ہے یہ ہمارے اوپر یہ عذاب نازل کر دیا۔ ہم اس کو یکسر مسترد کرتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ 1-2 دن میں اپنی میٹنگز بلا کر جو بھی ہمارے سے ہوا، اب ہم ان کی کوئی بات نہیں مانیں گے، نہ ان سے ہم مذاکرات کریں گے۔ اب ہم انشاءاللہ سیدھا ہڑتال پہ جائیں گے، اور ہڑتال بھی وہ کریں گے کہ جو پہیہ جام ہوگی، اور اس وقت تک کریں گے جب تک ہم انہیں اسلام آباد سے اب گھسیٹ کر واپس ان کو گھروں میں نہیں بھیجتے۔ اچھا خواجہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ آج بھی ایک سروے رپورٹ آئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے جو افراط زر ہے، جو بے روزگاری ہے، اس کی شرح ایک دفعہ پھر سے جو 2012 کی صورتحال تھی، ہم نے کرونا بھی 2018 میں گزارا، 19 میں کووڈ-19 گزارا، اس وقت بھی بے روزگاری کی شرح اتنی نہیں تھی، اب دوبارہ سے 2012 والی صورتحال ہو گئی ہے، تو کاروبار کی کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں نا، بے روزگاری تو بڑھنی ہے نا۔ جب مہنگائی ہو گیا، اور ایک مزدور ہے بیچارہ وہ 700-800 روپے دہاڑی کماتا ہے، اس کے 5-6 بچے ہیں، اس کا گھر بھی رینٹ پر ہے، اور اس کے بعد کچھ ہے ہی نہیں۔ جہاں وہ اتنے بجلی کے بلز، جہاں پر اتنے گیس کے بلز دیں گے، یوٹیلٹیز بل اتنے ہوں گے، تو وہ بے روزگاری بڑھے گی، قتل و غارت بڑھے گی، ڈکیتیاں بڑھیں گی، چوریاں بڑھیں گی۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ حکومت کرنے کیا آئی ہے۔ آج کل آپ ٹی وی دیکھیں، پچھلے 1 ماہ سے سوشل میڈیا کو دیکھیں، صرف انہیں ایک کام ہے، عمران خان کو کب گرفتار کرنا ہے، اس کو کب گرفتار کرنا ہے، اس کے اوپر کیس کیسے بنانے ہیں، اس کے اوپر یہ کیسے کرنا ہے۔ کوئی ملک کا کسی کو نہیں پتہ، جب بھی اٹھاؤ جب دیکھے بڑھو۔ اب تو ہم نے اخبارات، یہ سوشل میڈیا بھی دیکھنا چھوڑ دیں کہ یہاں پر کچھ ہے تو نہیں، یہ ملک کو ڈی سویلائز کر رہے ہیں۔
हाँ, तो इस वजह से मैं नहीं समझता कि ये मुल्क को आगे लेकर जाए। इस मुल्क का वाहिद हल जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो इलेक्शन है। इस मुल्क में इलेक्शन करा दिए जाएं और ये मुल्क अपने उस वक्त तक अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सकता। हम तो आज तक ये देख रहे हैं कि अल्लाह ताला से दुआ भी मांग रहे हैं कि या अल्लाह कोई एक ऐसा नुमाइंदा पाकिस्तान को भी दे दे जो पाकिस्तान को आगे लेकर चले। पिछले 75 सालों में हम ये पॉलिसी नहीं बना सके कि हम अपने पाँव पर कैसे खड़े होंगे। जी बिल्कुल, मरकज़ी तंजीम ताजरान के मरकज़ी चेयरमैन ख्वाजा सलमान सिद्दीकी का वाज़े तौर पर यही कहना है कि हुकूमत की जानिब से, वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से जो ऑर्डीनेंस के तहत मिनी बजट पास किया गया है उसका नफाज किया गया है, जिसके तहत 70 अरब रुपए से ज़ायद के जो टैक्सीज़ हैं वो ताजरों से वसूल किए जाएंगे। इसे ताजिर बिरादरी जो है यकसर तौर पर मुस्तरद करती है और इसके हवाले से उनका ये कहना है कि आइंदा 1 से 2 रोज़ के अंदर मुकम्मल तौर पर ताजिर बिरादरी अपना लाया अमल बनाएगी और भरपूर तरीके से एहतजाज किया जाएगा अगर हुकूमत ये टैक्सीज़ जो जिनका नाफिज किया है उन्हें वापस नहीं लेती।